یا خدایا، یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ جس کام سے مجھے نفرت ہے، جس چیز سے مجھے گھن آتی ہے، وہی کام میں وائن کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ میں وائن کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی، جسے دیکھتے ہی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے فون سے جمن کو فون ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں اور جنگکوک ابھی لیلا کے کلب سے واپس آئے ہیں۔ کیوں، خیریت؟ ایسا کرو، ایک مولوی پکڑو اور اسے لے کر میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ مولوی؟ کیوں، خیریت ہے نا؟ اور اس وقت میں مولوی کا انتظام کہاں سے کروں؟ اس وقت تو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں نے نہیں کہا مولوی آئے گا یا نہیں۔ اس کے سر پر بندوق رکھو، اپنے ساتھ یہاں لے کر آؤ۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے کر آنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ اب مولوی کا انتظام کرنا ان دونوں کا کام تھا۔ کیا میری مزاحمت کی وجہ سے چلے گئے؟ کیا وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ جی نہ جانے کتنے ناراض ہوئے ہوں گے وہ مجھ سے۔ اب کیسے مناؤں گی؟ ابھی تو سب ٹھیک ہوا تھا۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے ہاتھ چھڑوانے کی؟ میں کیا کروں؟ کیا باہر جا کر دیکھوں؟ نہیں نہیں، اگر زیادہ غصے میں ہوئے تو پھر سے تھپڑ لگا دیں گے۔ ہاں تو کام بھی تو تھپڑ کھانے والے کیے ہیں۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ باہر سے کچھ لوگوں کی آواز آنے لگی۔ یہ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کر باہر دیکھتی، تہنگ واپس کمرے میں آیا۔ اسے واپس کمرے میں آتا دیکھ وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ تہنگ، سچی میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھے۔ میں آپ کو خود سے دور نہیں کر رہی تھی، میں تو بس اپنا ہاتھ… سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے ناراض مت ہوں۔ اس کے سینے سے لگی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سنو میری بات سنو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اس طرح فون پر ہوئے نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتا ہوں تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، اس لیے تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ چلو باہر آؤ، میں نے گواہ اور نکاح خواہ کو بلایا ہے۔ دوبارہ نکاح؟ ہاں، دوبارہ نکاح۔ اب دوپٹہ سر پر لو اور باہر چلو۔ اس کا دوپٹہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ وہ بہت سارے لوگ تھے اور تقریباً سب ہی تہنگ کے کام کرنے والے لوگ تھے، اور تقریباً سبھی حیران اور پریشان کھڑے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران تو لیلا تھی۔ مولوی صاحب، نکاح کی رسم شروع کریں، تہنگ نے آرڈر دیا۔ 1 منٹ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آنا، جمن نے کہا، اور تہنگ کے کمرے میں آ گیا۔ جلدی بولو، تہنگ نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ ڈیول، یہ لڑکی پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہے، اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم تھوڑا صبر کر لو، پہلے اس کی طلاق کرواؤ، پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا۔ اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جمن نے وائن سے نکاح کی وجہ نہ پوچھی تھی، وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، اور آج سے نہیں، نہ جانے کتنے دن سے وہ وائن کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ رہا تھا، وہ اس کے لیے جذبات رکھتا تھا۔ یہ بات جمن پہلے سے ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ آدمی مر گیا جمن، میں نے مار دیا اسے، تہنگ نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے اس سے بات کر سکتے تھے، تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھ سے میری وائن کو چھیننے کی کوشش کی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔
وائن اس کی نکاح میں تھی، تم سے ملنے سے پہلے، جمن نے چھپا چھپا کر کہا۔ اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب میری ہونے والی بیوی باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمن بے بسی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ لیلا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل ہوئی۔ I really feel bad for her یار، بیچاری کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ مولوی صاحب نے پہلے تہنگ کا نکاح پڑھوایا اور پھر وائن کی طرف آئے۔ وائن ورلڈ خان، آپ کا نکاح کم تہنگ ورلڈ کم کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت قرار پایا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ وائن کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں تہنگ اسے نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ تہنگ ذرا سا مسکرایا تھا اور اسے نظروں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس کے چہرے کو دیکھتے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ وائن نے وہی جواب دیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، سب نے مبارکباد دی، لیکن ایک سوال تھا جو وائن کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب وائن کا پہلے نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا، لیکن اس وقت کچھ جاننے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ یہ موقع تو اسے تہنگ نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکی پہلے سے ہی شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ تہنگ نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے جمن نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ تہنگ بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ادھوری بات بتائی مولوی صاحب کو جمن۔ رکو میں پوری بتاتا ہوں۔ اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے۔ نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کیے جائیں، والدیت بھی غلط بتائی جائے، پر نکاح، میرا مطلب ہے جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی مر جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جمن، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ جمن، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ اس نے جمن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری والدیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہی کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر صرف اس کی آواز تھی لیکن وہ مر چکا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوا۔ مولوی صاحب حیران کی پریشانی سے نکاح کی یہ واردات سنا رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ چلیں، گاڑی میں تشریف رکھیں، جمن آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور تم نے یہ سب کچھ کب جانا؟ وہ آدمی کیسے مرا؟ جس دن وائن یہاں آئی تھی تمہیں یاد ہے میں شمس سے بات کرنے گیا تھا، اسے سمجھانے گیا تھا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تم جانتے ہو وہ کام کیا تھا جیمن؟ شیخ شمس وہاں پاکستانی لڑکیوں سے جعلی نکاح کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا۔ جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت، اور پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شمس اس جعلی نکاح کے لیے رمیز شیخ کا نام استعمال کرتا تھا۔ جس دن میں نے پہلی بار وائن کو دیکھا، وہ معصوم چہرہ میری دنیا ہلا گیا جیمن۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن وائن نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا، جن کے بعد جیمن اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔
ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں، تم بھابھی کے پاس جاؤ، باقی باتیں ہم کل صبح کریں گے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ جمن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی، آج آخر کار وہ لڑکی سے بھابھی بن ہی گئی تھی۔ ہاں، اب اسے لڑکی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن لیلا کا کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ مہربانی فرما کر اس وقت لیلا کا نام لے کر میرا موڈ خراب مت کریں، آپ یہاں سے تشریف لے کر جا سکتے ہیں۔ تیغ ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔